بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وفتح لنا أبواب الجلال في رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا الأقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شقتيه ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، بہت بڑا برکت والا مہینہ رمضان کا چل رہا ہے. رمضان کا پہلا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے گزر گیا، رحمت کا عشرہ. جن لوگوں نے رمضان کے ایام کو، رمضان کی گھڑیوں کو صحیح گزارا، ان کا بھی عشرہ چلا گیا. اور جنہوں نے رمضان کے مہینے کو بازاروں کی زینت بنایا اور راتوں کو بازاروں کے اندر بیٹھتے رہے، غفلتوں میں گزارا، ان کا بھی پہلا عشرہ چلا گیا. جن حضرات نے رمضان میں عبادات کو، مال کے خرچ کرنے کو فوقیت دی، ان کا بھی چلا گیا. اور جنہوں نے رمضان میں کاروبار کے بڑھانے کی فکر کی، ان کا بھی پہلا عشرہ چلا گیا. اس طریقے پر آئندہ جمعہ کو تقریباً 18واں روزہ بھی آ جائے گا، یوں کر کے رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اس لیے جو موجودہ وقت ہے ان کی ہم قدر کریں، ان کی فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو فرمایا: اتاکم رمضان، رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، برکتیں متوجہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، پروردگار عالم رمضان میں بندوں کا کمپٹیشن دیکھتا ہے، بندوں کا تنافس دیکھتا ہے. میرے بندے روزہ تو رکھتے ہیں، روزے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، رات کو تراویح میں جلدی آتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. پروردگار عالم بندوں کا تنافس دیکھتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ بندو تم میرے سامنے اپنی نیکی بتلاؤ رمضان میں، کہ نیکی کرنا کس کو بولتے ہیں. اور جو آدمی رمضان میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا. بڑے مبارک دن چل رہے ہیں، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. وہ مشہور جو حدیث ہے صحیح ترمذی کی، جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ممبر پر چڑھے اور بد دعا کی، میرے نبی نے آمین کہا. پھر بد دعا کی، میرے نبی نے آمین کہا. ثم ارتقى الدرجة الثالثة ثم قال آمین. جبرائیل کی 3 بد دعا، اس میں ایک بد دعا تو یہ تھی: ہلاک ہو انسان جو رمضان کا مبارک مہینہ پاوے اور اس کی مغفرت نہ ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین نبی نے آمین کہا ہے. جو چوروں کے لیے رونے والے، ڈاکوؤں کے لیے رونے والے، اپنی امت کے لیے تڑپنے والے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ میرے نبی کی صفت ہے ایمان والوں کے ساتھ
ایمان والوں کے ساتھ نبی کا برتاؤ ہے، اتنے رحم کرنے والے نبی نے آمین کہا تو ہماری بد دعا کے قبول ہونے میں کون سا تردد ہو سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر المواسات۔ جب انسان رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو غریبوں کی بھوک کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اپنی بھوک کو دیکھ کر ابھی ملک شام اور غزہ اور فلسطین کے بچے اور ان کی بچیاں اور ان کے بچوں کا تڑپنا، ان کا سسکنا، ان کا بلبلانا، ان کا رونا اور ان کے گھروں کی لاشیں، یہ ہم کو بتا رہی ہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے رمضان کے روزے ہم کو اس لیے دیے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں فقیروں کی ہمدردی ہو، محتاجوں کی ہمدردی ہو۔ اس لیے انسان رمضان کی مبارک مہینے میں غمخواری کی بنیاد پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر صدقہ فطر کی رقم ادا کر کے للہ دے کر، نفلی صدقہ دے کر غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا اور غمخواری کا اظہار کرتا ہے۔ اگرچہ گزشتہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی تھی کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے بالکل نہیں ہے، کہ زکوٰۃ تو نصاب کے مکمل ہونے کے بعد 1 سال کے گزرنے کے بعد انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ انسان ربیع الاول میں نصاب کا مالک بنے، محرم میں نصاب کا مالک بنے، اسلامی مہینے کے کون سی بھی تاریخ کو انسان نصاب کا مالک بنتا ہے اور نصاب کے مالک کے بننے کے بعد 1 سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر ہندوستان اور ہمارے پڑوس کے ملک میں عام طور پر لوگوں کا دینے کا میزان رمضان میں ہے۔ یہ عرب ہے، عرب آپ جو مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، یہ کویت ہے، لبنان، اردن، آپ کو افطاری میں بڑے بڑے دسترخوان آپ کو ملیں گے، وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہوتی، اور رمضان کے مہینے میں للہ رقم لٹاتے ہیں، وہ نفلی صدقہ اور للہ اتنا دیتے ہیں، ہزاروں انسانوں کی ضرورتوں کا سامان ان کے جیبوں سے نکلتا ہے رمضان کے مہینے میں، کہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے، اللہ سخی سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، اللہ کے بندوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے اور اللہ کے بندوں سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی سخاوت بہت پسند ہے، اور سخاوت کا ادنا درجہ زکوٰۃ ہے۔ کون سا درجہ؟ اعلیٰ نہیں، سخاوت کا بالکل لاسٹ درجہ زکوٰۃ ہے۔ یعنی زکوٰۃ تو انسان پر نماز کی طرح فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس طریقے پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ کوئی انسان زکوٰۃ کی رقم دے کر سخی نہیں بنتا، کوئی انسان کروڑوں کی زکوٰۃ نکالے سخی نہیں بنتا، سخی تو للہ رقم دینے کے بعد بنتا ہے۔ سخاوت کی ادنا کوالٹی یہ زکوٰۃ ہے کہ انسان اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ نے گزشتہ کہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ دینے کے کیا فضائل تھے، گزشتہ جمعہ میں سمجھایا تھا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا وعیدیں ہیں اور زکوٰۃ کے کیا مصارف ہیں۔ بھائیو، اتنا کم مال زکوٰۃ میں واجب ہے، صرف 2.5%، 40 میں سے صرف 1 روپیہ، اور انسان کو زکوٰۃ کا مال دے کر انسان پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں علامت بتلائی، والزکاۃ مغرمہ، کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، لوگ زکوٰۃ کے دینے کو بوجھ سمجھیں گے، تو انتظار کرو قیامت کا اور سر کا آندھیوں کا۔ جب لوگ زکوٰۃ کے مال کو اگر بوجھ سمجھیں گے تو سر کا آندھیوں کا انتظار کرو، خسف کا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے زمینوں پر اترنے والے ہیں۔ اتنی کم مقدار میں زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، 2.5% مال دینا، تو انسان کو بوجھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو خوشی خوشی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ پاک ان کے مالوں کو بڑھاتے ہیں، وہ حد پہاڑ کے برابر اللہ دنیا میں اجر دیتا ہے، ان کا مال بالکل پاک ہو جاتا ہے، ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے۔ جو لوگ بہت اعلیٰ قسم کی کوالٹی کے مالدار ہوتے ہیں، جب وہ اپنے بزنس کا حساب کرتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے، لاکھوں کے حصہ تو ان کو بوجھ پڑتا ہے۔ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، تو کروڑوں روپیوں کا مالک ہے، تو اربوں روپیوں کا مالک ہے، تو ہزاروں کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ بطور مثال ایک انسان خربوزہ بازار میں سے، غریبوں کی افطاری خربوزہ ہے، غریبوں کی افطاری کیا ہے؟
اللہ کا بڑا کرم اور احسان مانو کہ خربوزہ 4-5 سال سے رمضان میں آتا ہے، تربوز اور ٹیٹی۔ غریبوں کی افطاری میں آپ کو ان کے دسترخوان پر صرف تربوز ہی ملے گا، آپ کو ان کے دسترخوان پر ایپل نہیں ملیں گے۔ اور جوہا پورا کی مارکیٹ کی جو نئی نئی آئٹمیں جو سرے بازار ملتی ہیں، یہ غریبوں کے دسترخوان پر نہیں ملتی۔ اگر کوئی غریب اگر آپ کو دعوت کرے تو آپ کو معلوم ہوگا غریبوں کی افطاری کیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان تربوز کو خریدتا ہے، 4 کلو کا 5 کلو کا تربوز خرید کر گھر پر لایا، جب تربوز کو کاٹتا ہے تو چھلکے بھی نکلتے ہیں، یا تو چھلکوں کو پھینک دیتا ہے یا جانوروں کو کھلا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان عقل مند یہ سمجھے کہ یار میں تو تربوز کے چھلکوں کی بھی قیمت دی ہے اور میں چھلکوں کو کیوں پھینکوں، تو اسے کوئی انسان بات نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کے مال کا میل کچیل ہے۔ اپنا جو مال ہے، اگر ہم نے اپنے مال کو میل کچیل کو نہیں نکالا تو ہمارا پورا بقیہ مال بھی گندا ہو جائے گا، ہمارے مال کی برکتیں ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنه شرہ، اس انسان نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کر لیا، مال کا شر ختم ہو گیا۔ اگر مال کی زکوٰۃ اگر ہم نے ادا نہیں کی تو مال میں انسان فتنے میں مبتلا ہوگا، بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوگا، فتنے میں پھنسے گا، فساد میں آئے گا۔ ہر ایک انسان کو خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، زکوٰۃ کو پورا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کرنے دینے کی بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس اللہ نے سونا وہ الذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ جن لوگوں کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یا خرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی مالوں کے نصاب کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اللہ خوشخبری کہتے ہیں عذاب کو کہ ان کو دردناک قبر میں عذاب ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن اپنے مالوں کی زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی ہے تو ان سونا اور چاندی اور اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تپائے گا، جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ پھر وہ تپا ہوئی آگ اس کی پہلو کے ساتھ اس کے پہلو کو تاپا جائے گا، اس کی پیشانی کو اور اس کی پیٹھ کو تاپا جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہی وہ تمہارا خزانہ ہے، چکھو ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اپنے اکاؤنٹ بھرے ہوئے تھے بینک بیلنس سے، گھر میں سونا و چاندی بھرے ہوئے تھے، لیکن تم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ پیشانی کو کیوں تاپا جائے گا؟ جب زکوٰۃ کا مال بیچارہ کوئی آتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کا مال دے دو، تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتا ہے، تو میرے پاس لینے کے لیے آیا ہے، پیشانی پر بل پڑتا ہے تو اللہ اس کی پیشانی کو تاپے گا۔ پھر کیا کرتا ہے، یوں کر کے اپنے پہلو کو بدلتا ہے تو اس کے پہلو کو تاپا جائے گا۔ پھر پورا چہرہ ہی بدل کے پیٹھ کو بدل دیتا ہے، اللہ اس کی پیٹھ کو تاپے گا۔ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو، اتنا مال جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاوے اور نصاب کی مقدار کو پہنچنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع، کل قیامت کے دن اس کا مال، یہ مال ہی صاف بنے گا، وہ جہنم کا صاف نہیں ہوگا، وہ مال ہی پورا صاف بن جائے گا، اتنا خطرناک صاف بنے گا، اس پر 2 نقطے ہوں گے، اس کے سر کے بال گر جائیں گے زہر کی زیادتی کی وجہ سے۔ 2 نقطہ یہ سانپ کی علامت ہے کہ وہ سانپ خطرناک زہرا ہوگا، زہریلا ہوگا، اور علماء نے لکھا ہے اتنا خطرناک سانپ ہوگا جو دم پر کھڑا ہو کر، پورا اپنی دم پر کھڑا ہو کر انسان کا مقابلہ کرے گا۔ مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان ثم یأخذ بلحظمتیہ لشدتیہ، پھر زکوٰۃ نہ دینے والے مالدار کو یہاں سے پکڑے گا، دنیا کا سانپ تو کاٹتا ہے، یہ تو اس کے جبڑوں کو نوچے گا، پھر کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، دنیا میں تو نے عیاشی میں اپنے مال کو لگایا، تو نے فقراء کی فقر کو ختم نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سو کی روٹی کا مقام کیا ہے،
کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے جا کے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے۔ دنیا میں کیا غریبوں کے حالات ہیں، کیا فقیروں کے حالات ہیں۔ غزالی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے مالوں میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے۔ اگر دنیا میں اگر غریبی پھیل لگی ہے، فقیری پھیل لگی ہے، محتاجگی پھیل لگی ہے، تو مالدار لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں سے ان کے مال کے بارے میں حساب کرے گا اور پروردگار عالم ان کو عذاب دے گا۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جہاں بھی خشکی میں کوئی مال ختم ہوتا ہے، سمندر میں مال برباد ہوتا ہے اور سمندر میں حالات آتے ہیں یا خشکی میں کوئی حالات ہوتے ہیں، الا بحبس الزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے نہ دینے کی بنیاد پر حالات آتے ہیں، خشکی کے اندر بھی اور سمندر کے اندر بھی۔ ابن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب میری امت 5 چیزوں کو کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 5 قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گی۔ جب میری قوم کھلم کھلا بے حیائی بازاروں میں پھیل جائے گی، اوپن گناہ بازاروں میں شروع ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کو جنم لے گا۔ ایسی بیماریاں دنیا میں پیدا ہوگی کہ انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور موتیں زیادہ ہونے لگے گی، جوانوں کی موت شروع ہو جائے گی۔ پھر فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جن لوگوں نے اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو اگر ادا نہیں کیا تو اللہ دنیا میں بارش کو نہیں برسائے گا، اللہ پاک دنیا میں قحط کو ڈالے گا۔ اگر جانور نہ ہوتے نہ جانور تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ برساتا۔ اور جو لوگ امانت میں خیانت کریں گے، پروردگار عالم ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف اپنے حکم کو چلائیں گے تو آپس میں کھانا جنگی شروع ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاہدے کے خلاف ورزی کریں گے، اللہ ان پر ظالم کے بعد ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا اور بڑے بڑے فتنے دنیا میں جنم لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر مال دیا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ اور اگر غریب ہے تو غریب کا مالداری میں حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایک قافلہ جا رہا تھا مکہ المکرمہ کی طرف، اور ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے ہونے کے اس کی قبر کو کھودی گئی، قبر کو تو پوری قبر سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب دوسری جگہ قبر کھودی پوری سانپوں سے بھری ہوئی تھی، جب تیسری جگہ قبر کھودی تو پوری سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ پورا کا پورا قافلہ بہت بڑے عالم دین مفسر کے امام حضرت ابن عباس کے بعد پہنچے کہ کیا بات ہے، ہم جہاں کی قبر کھودتے ہیں اس انسان کے لیے پوری قبر آگ سے، پوری قبر سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا اگر تم روئے زمین پر کہیں بھی قبر کھودو گے نا، پوری روئے زمین کے تمام قبر میں آپ کو سانپ ملیں گے۔ اس کا یہ گناہ تھا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی عذاب کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ابو سنان کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ علماء کرام کی جماعت حضرت ابو سنان بہت بڑے عالم ان کی ملاقات میں گئے۔ جب ابو سنان کے پاس پہنچے تو ابو سنان نے کہا چلو تم میرے گھر پر آئے ہو، ہمارے پڑوس میں ایک ساتھی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی تعزیت کر کے آئے۔ ایک پورے کا پورا قافلہ ان کی گھر پر تعزیت کے لیے پہنچا تو مرنے والے کا بھائی بہت رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، اس کو بہت تسلی کی بات کہ بھائی تو کیوں روتا ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے اور قبر میں تو ہر ایک کو جانا ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کیوں رو رہا ہوں، میرا بھائی دن اور رات اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ پھر علماء کی جماعت نے کہا کیا تم کو کیسے معلوم پڑا تمہارا بھائی قبر کے عذاب میں گرفتار ہے؟ کیا تم کو غیب کی کوئی خبر کی اطلاع ملی ہے؟ کہ اصل بات ہے جب میرے بھائی کا انتقال ہوا لوگ قبرستان گئے اور میرے بھائی کو جب دفن کر دیا گیا، سب لوگ قبر کے پاس سے چلے گئے تو کوئی قبر صدقہ بھائی صرف 5 منٹ کھڑا رہتا ہے۔ آگے دنیا کا دستور ہے لوگ مردے کو قبر میں ڈال کر جلدی اپنی دکانوں کو کھولنے کے لیے فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ یہ موت ایک کھیل ہے، موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ میں اپنی بھائی کی قبر پر کھڑا تھا، چند ہی منٹ کے بعد قبر میں سے رونے کی آواز شروع ہوئی کہ میرے بھائی مجھے ان لوگوں نے بٹھا دیا ہے، میں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا تھا، میں تو رمضان کے روزے رکھتا تھا، میری قبر آنکھ سے بھر گئی ہے، مجھے میرے بھائی سے بڑی محبت تھی تو میرے بھائی کی رحم دلی کی بنیاد میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا تو پوری قبر آنکھ سے بھری ہوئی تھی، پوری قبر آنکھ سے بھری ہوئی تھی اور میرے بھائی کے گلے میں آنکھ کا توق ڈالا ہوا تھا۔
میں نے رحم کی بنیاد پر اپنے قبر میں ہاتھ ڈالا اور اپنے بھائی کے گھر سے توپ کو نکالنے کا ارادہ کیا تو میرا پورا ہاتھ کوئلے کی طرح جل گیا. پھر اپنا ہاتھ ہمارے سامنے بتایا, پھر کہا میرے بھائی, پھر پوچھا تمہارے بھائی کا کون سا گناہ تھا کہ میرا بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرتا تھا, رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا, لیکن زکات نہ دینے کی بنیاد پر میرے بھائی کو اللہ نے قبر میں پکڑ لیا. بہت بڑا تاجر تھا, بہت بڑا بزنس مین تھا, لیکن اپنے مالوں کی زکات کو ادا نہیں کرتا تھا. آنے والے سفرا کو اور آنے والے غربا کو دھتکارتا تھا مال کے گبڑ میں. آج اللہ نے قبر میں پکڑ لیا. میں اس لیے آج رو رہا ہوں. تم کتنی بھی تسلی کی بات میرے سامنے کرو, لیکن جو حال میں قبر کی آنکھ کی شکل میں دیکھ کر آیا ہوں, یہ مجھے کبھی صبر لینے نہیں دے گا. اس سے میرے بھائیو, اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا حساب کر کے اپنے مالوں کی زکات نکالنا ہم شروع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھے ثعلبہ بن حاتم انصاری, ایک آدمی تھا, بالکل غریب تھا, حضور کی مجلس میں آیا کرتا تھا. کہ اللہ کے نبی, آپ اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے. اللہ پاک بندے کو جس حال میں رکھے نا, اسی حال پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. غریب بنانا بھی اللہ کی حکمت ہے اور مالدار بنانا بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر اللہ مالدار کو اگر مال نہ دیتا تو ہو سکتا ہے وہ کفر کو اختیار کر لیتا. اگر اللہ غریب کو مال دیتا تو غریب مال کے عیاشی میں پڑھ کر کفر کو اختیار کر لیتا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو حکیم اور علیم ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی حکمتوں سے واقف ہے. تو آپ نے فرمایا ثعلبہ تم مالدار بننے کی کیوں دعا کرتے ہو؟ وہ قلیل مال جس پر اللہ کا شکر ادا ہو سکے, اس کثیر مال سے بہتر جن پر اللہ کا شکر ادا نہ ہو سکے. تو ثعلبہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے. تو میرے نبی نے فرمایا آپ میری حالت کو نہیں دیکھتے, میرے گھر میں کبھی 2 وقت کی روٹی نہیں بنتی, میری بیٹی فاطمہ بھوکی ہے, میرے بچے حسن حسین بھوکے ہیں, 2 مہینے میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے, تم اپنے نبی کی تم مشابہت اختیار نہیں کر سکتے. وہ ثعلبہ چلے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ثعلبہ, یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کہ اللہ پاک مجھے مالدار بنا دے. اگر اللہ پاک مجھے مال دے گا تو میں مال غریبوں پر لٹاؤں گا, میں فقیروں پر لٹاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ثعلبہ کی اسرا پر آپ نے دعا فرمائی, یا اللہ تو ثعلبہ کو مالدار بنا دے, ثعلبہ کو مالدار بنا دے. نبی کی بد دعا, نبی کی دعا کیسے رائگا جا سکتی ہے؟ آپ کی دعا اللہ نے قبول کی. ان کا بکریوں کا ریوڑ تھا, بکریوں کا ریوڑ کیڑوں مکوڑوں سے بھی زیادہ بکریوں کا ریوڑ بڑھتا گیا بڑھتا گیا. پہلے وہ روزانہ 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے, اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, جمعہ کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے. بکریوں کا ریوڑ بڑھنا شروع ہو گیا نا, تو اس وقت 3 نمازیں گھر پر ہونے لگی اور 2 نمازیں مسجد میں ہونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اتنی ساری برکت ہوئی, کیڑے مکوڑی کے طرح پورا میدان بکریوں سے بھر گیا. تو مدینہ منورہ چھوڑ کر آگے قریب دیہات میں چلے گئے. اب جمعہ کی نماز میں آنے لگے. پھر یہ دور آیا مال کی محبت نے اور مال کی کثرت نے وہ دین بھی دکھایا کہ انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا, وہ اپنے گھر پر نماز پڑھنے لگے. جب اللہ نے زکات کو فرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ایک مرتبہ کہ بھئی ثعلبہ دیکھتے نہیں مسجد میں کہاں گئے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ مال کی کثرت اور مال کی بہتان اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے دور رہنے چلے گئے ہیں. اس وقت آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا, ویحک ثعلبہ, ویحک ثعلبہ, ویحک ثعلبہ, ثعلبہ تیرا برا ہو, ثعلبہ تیرا برا ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زکات کا مال وصول کرنے بھیجا. یاتن مدارس کے سفر ہمارے پاس آتے ہیں, یہ کوئی نئی ترتیب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں پورے عالم عرب میں جہاں اسلامی نظام تھا وہاں تک آپ صحابہ کو زکات کو وصول کرنے بھیجتے تھے, اور ساری زکات مدینہ منورہ میں جمع ہوتی بیت المال میں. یہ آنے والے مدارس کے سفرا کی ہم قدر کریں. یہ آنے والے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں. بھائیو ہمارے شہر میں کھانے پلانے کا نظام نہیں ہے. آپ پورے گجرات میں چلے جاؤ, جب کوئی سفیر جب آتا ہے ان کو کھلاتے ہیں, ان کی اچھی افطاری کراتے ہیں, ان کے سونے کا انتظام کرتے ہیں. وہ اپنے لیے نہیں آتے ہیں, وہ تو اپنے مدارس میں مستحقین بچے جو ہم کو تراویح اچھے انداز میں سناتے ہیں. کتنے بڑے بڑے علماء زکات کے پیسوں سے پڑے ہیں. میں خود زکات کے پیسوں سے بھی پڑا ہوں, گھر کی غربت کی بنیاد پر پیسہ نہیں تھا. یہ بڑے بڑے علماء کرام جو زکات کی رقم سے پڑے ہوئے ہیں آج آپ کے سامنے تراویح پڑھاتے ہیں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے. میرے بھائیوں یہ مال وہاں جاتا ہے. اسے آنے والے سفراء کرام پر ہم قدر کریں, آنے والے سفراء کی ہم محنت کریں, ان کا اکرام کریں, اور اچھے طریقے پر آپ ان کو دیتے ہیں 500 روپیہ, ان کا دل خوش ہوتا ہے. اس سے خوش ہوتا ہے
مدرسے میں بچوں کا گزران ہو جائے گا، بچوں کا انتظام ہو جائے گا۔ دل کھول کر دے، سکینہ مسجد میں ہر آنے والا سفیر بڑی دعائیں دے کر جاتا ہے، یہاں کے آنے والے لوگ بڑے فیاض ہوتے ہیں، بڑے سخی ہوتے ہیں، دل کھول کر اپنے مالوں کو لٹاتے اللہ کے راستے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور پر ہمارے گجرات کے مدارس، ہمارے گجرات والے کہیں نہیں جاتے، پوری دنیا گجرات میں آتی ہے اور یوں کہتے ہیں یو پی والے، بہار والے، آپ امام صاحب اعلان عشاء کے نماز میں سنتے ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ اپنی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے گجرات میں آتے ہیں۔ گجرات والے گجرات چھوڑ کر کہیں صرف بمبئی میں جاتے ہیں، باقی کہیں نہیں جاتے۔ ہمارا ان کا پورا مدرسے کا گزران گجرات کے مالداروں کی زکوٰۃ سے اور اللہ سے پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نظام ہے، ہم خوب لٹانے والے بنے، ہم خوب خرچ کرنے والے بنے۔ آپ کا 500 روپیہ کسی کو مفتی بنا دے گا، آپ کا 500 روپیہ کسی کو قاضی بنا دے گا، آپ کا 1 روپیہ کسی کو مولانا بنا دے گا، اور لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ اللہ پاک آپ کو بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کے ایک ساتھی کو اور قبیلہ بنو سلیم کے ایک ساتھی کو بھیجا کہ زکوٰۃ کو وصول کر کے آؤ، اور آپ نے کہا ثعلبہ کے پاس ضرور جانا۔ یہ دونوں زکوٰۃ کو وصول کرتے کرتے پہنچے، ثعلبہ کے پاس پہنچے تو ثعلبہ کو جا کر کہا ثعلبہ، اللہ نے تم کو بہت ساری بکریاں دی ہیں، 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے، 80 بکریوں میں 2 بکریاں، آپ ہمیں زکوٰۃ کا مال دیجیے۔ ثعلبہ کا انداز بدل گیا، مال کے پہلے تو حضور کے سامنے تڑپتا تھا، مال کے آنے کے بعد یوں کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو کھلا جزیہ ہے، جاؤ کسی اور کے بعد بعد میں آنا۔ ہم کہتے ہیں چلنے والے کو ابھی سیٹ حاضر نہیں ہے، ابھی میرے ابا نہیں ہے، یوں کر کے گرمی کے موسم ہم کتنے دھکے مراتے ہیں۔ ثعلبہ نے یوں کہا کہ چلے جاؤ بعد میں آئے، لوگوں کی وصول کر لو پہلے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں، کچھ آ جاتا ہے، کچھ مال آ جاتا ہے، غربت کے بعد ان کا بیٹھنا بدل جاتا ہے، ان کا اٹھنا بدل جاتا ہے، ان کا بھاؤ تاؤ بدل جاتا ہے، وہ اپنی غریب کی غربت کو بھول جاتے ہیں، وہ چائے کے ساتھ روٹی کو بھول جاتے ہیں، اور شام کے سوکھے پھوکے چاول کو بھول جاتے ہیں کہ ماں نے ان کی زندگی کو چینج کر دیا ہے۔ ثعلبہ نے یوں کہا جاؤ، پھر وہ ایک قبیلے کے سلیم کے ساتھی کے پاس زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے گئے۔ اس نے کہا تمہارا آنا مبارک، میرے پاس بہت اونٹ ہے، عمدہ قسم کا اونٹ تم زکوٰۃ میں لے جاؤ کا نہیں، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دم ہائی کوالٹی کا جانور لینے کا نہ کہا ہے، درمیانی قسم کا جانور دو کہ نہیں اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کو جون سا بھی اونٹ پسند ہو میرے سارے اونٹ کو دیکھ لو اور زکوٰۃ کا مال لے لو۔ پھر واپس ثعلبہ کے پاس پہنچے تو ثعلبہ نے کہا ابھی تو میں نہیں لیتا، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ ایک دو صحابی جب حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی آپ نے کہہ دیا ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ثعلبہ تیرا ناس ہو، ثعلبہ تیرا برا ہو۔ ابھی حضور فرما ہی رہے تھے، جبرائیل قرآن کی قریب کی آیت کو لے کر زمین پر اتر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے نبی کے پاس اگر عہد کیا اللہ ہمیں مال دے گا، فضل کا ترجمہ قرآن میں مال سے ہوتا ہے، تم صدقہ کریں گے، غریبوں پر لٹائیں گے، فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ جب اللہ نے ان کو مال دیا بخیلو بھی وہ کنجوسی کرنے لگے۔ زکوٰۃ للہ رقم تو دور کی بات ہے، جو مال کا حق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے دینے سے منہ موڑنے لگے۔ اللہ نے آگے کی آیت میں فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اللہ نے قیامت کے دین تک کا نفاق اللہ نے ظاہر کر دیا کہ ثعلبہ منافق ہے۔ قرآن کریم میں تھپا لگ گیا، قیامت تک لوگ پڑھیں گے تو یہ آیت ثعلبہ کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دین تک ثعلبہ کو اللہ نے منافق کہہ دیا۔ ان کے دوست صحابی رسول حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوڑتے دوڑتے گئے کہ بھائی تو نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تیرے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اپنے سارے مال کو لے کر روتے روتے ثعلبہ حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے مال کو آپ کی خدمت میں صدقہ بھی ہے، للہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، اب میں تیرے مال کی زکوٰۃ کو لے نہیں سکتا، اللہ نے قرآن کریم میں قیامت تک تجھے منافق قرار دیا ہے۔ وہ روتا روتا واپس پہنچا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر حاضر ہوا۔ حضرت صدیق نے فرمایا میں کیسے لے سکتا ہوں جب اللہ کے نبی نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا، ابو بکر کی کیا طاقت ہے تیرے مال کو قبول کرے۔ یاد کہ صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا اور دور فاروقی میں اپنے مال کو لے کر حاضر ہوا۔ 12 سال حضرت عمر اس کو واپس لوٹاتے رہے۔ عثمان ذی النورین کے زمانے میں اس کی موت نفاق کی حالت میں ہوئی ہے۔
یہ واقعہ ابن کثیر میں بھی لکھا ہے اور مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے معالم القرآن میں بھی لکھا ہے اللہ نے بھائی مال دیا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ہم ضرور نکالیں. میں گزشتہ پوری تفصیل سمجھائی تھی کن کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن بہت سارے ایسے مسائل جن کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں. دیکھو بالغ مسئلہ تو یہ ہے اپنے گھر میں جتنے بھی بالغ مرد ہیں ان تمام بالغ مرد اگر نصاب کے مالک ہیں، نصاب کا مالک یہ ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی، 7.5 تولہ سونا، 87.5 گرام سونا چاندی کیش اماؤنٹ اور تجارت کا مال اگر ہمارے پاس اتنا ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے. ابھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 38,000 روپے ہے، آج کی ریٹ میں 38,000 روپے ہے. اگر ایک انسان کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا تجارت کا مال ہے، اگر تجارت کا مال نہیں ہے تو تھوڑے سے پیسے پڑے گئے، کیش پڑے گئے، ان تمام کو جمع کر کے اگر 38,000 روپے کا نصاب بن جاتا ہے یا اس سے زیادہ تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا. زکوٰۃ دینا فرض ہوگا 1 سال کے گزرنے کے بعد. لیکن 1 سال آدمی تو مالدار کب سے بن جاتا ہے؟ جس دن مالدار بنا تھا اس کی تاریخ کو نوٹ کرنے کے بعد آئندہ سال اسی تاریخ کو اس کو حساب کرنا پڑے گا قرضے کو مائنس کر کے. اب قرضہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو قرضہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، گھر کا کام کاج چل رہا تھا تو انسان نے کسی کے پاس سے قرضہ لیا، اس قرضے کو مائنس کر کے اگر 38,000 روپے بچ جاتے ہیں تو آدمی کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک قرضہ ہوتا ہے جو بہت سے مالدار لوگ اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے لونیں لیتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں بینکوں سے. اب وہ تو لیتے 1 کروڑ کی لیتے ہیں، 50 لاکھ کی لیتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ مقروض ہی ہوں گے. آپ کے مالدار ہے، گھر میں 4 کاریں ہیں، 5 کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بزنس بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، لیکن چونکہ لون لی ہوئی ہیں اپنی کاروبار کی ترقی کے لیے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ زکوٰۃ کو کیسے نکالے؟ اس لیے علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی 1 کروڑ روپے اگر لون لی ہے تو اس کو 10 سال میں وہ لون بھرنی پڑتی ہے. 10 سال میں، 15 سال میں جو بینک طے کرتی ہے. 1 سال میں کتنی قسطیں بھرنی پڑتی ہیں؟ 1 سال میں 1 سال میں اگر آپ کو 10 لاکھ بننے پڑتے ہیں یا 5 لاکھ بننے پڑتے ہیں تو صرف 1 سال کا قرضہ مائنس ہوگا. 1 سال کا قرضہ، پوری لون مائنس نہیں ہوگی. 1 سال میں جتنی قسطیں آپ کو بینک میں بھرنی ہے اتنا مائنس کر کے باقی سارے مال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سے لوگ گھر میں کبھی شوہر مالدار ہوتا ہے، عورت غریب ہوتی ہے، اب ساتھ تمام مل کر زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں. شوہر مالدار الگ ہوتا ہے، بیوی مالدار الگ ہوتی ہے. گھر میں ہمارے جوان لڑکے ہیں، ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ان کے خود کے ہیں، ان کی ملکیت ہے. اگر وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت 38,000 روپے زیادہ ہو جاتے ہیں تو تمام پر الگ الگ زکوٰۃ ہوگی. مرد پر الگ زکوٰۃ ہوگی. اب بیوی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، اب ان کو جمع کرو. بیوی پر تو قرضہ ہوتا ہی نہیں ہے تو 38,000 کی قیمت بن جاتی ہے تو بیوی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب بیوی کی زکوٰۃ کون نکالے؟ اگر اس کا شوہر زکوٰۃ نکالے تو بہت اچھا، ساتھ میں زندگی نبھائی ہے، اخلاقی فریضہ ہے. لیکن شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تمہاری زکوٰۃ کا حساب بتاؤ، کتنے تم کو زکوٰۃ تم پر واجب ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے. اچھا، ہماری جتنی عورتیں پرانی عورتیں ان کے پاس 30 سال کا پرانا سونا ہے اور آج کے نئے دور میں نیا سونا کا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے. 20%، 25% پرانے سونے کا بھاؤ کم ہو جاتا ہے. تو ہم سونے کے پاس جا کر ایک پرانے سونے کا حساب لگاوے، ڈائریکٹ حساب. اب 65,000 روپے تولہ سونا ہے، ہمارے گھر میں 3 تولہ سونا پڑا ہے، تو اگر یہی قیمت لگائے تو ہم کھوٹ میں آئیں گے. خیر زکوٰۃ میں تو کھوٹ نہیں ہے، لیکن ہم بازار میں جا کر پرانے سونے کا، پرانا چاندی کا حساب لگاوے. اگر شوہر دے زکوٰۃ عورت کی تو بہت اچھا، عورت سے ایجاد بھی لے لے اور زکوٰۃ دینے کے بعد عورت کو کہے بھی تیرے مال کی زکوٰۃ دے دی ہے، یا پیسے دے تو خود زکوٰۃ ادا کر دے. لیکن اگر کوئی شوہر بہت کنجوس ہے کہ میں تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، تو پہنتی ہے، ایسے بھی ہوتے گھروں میں جھگڑے، تو پہنتی ہے، تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر. تو عورت کے لیے ضروری ہے اگر اس کے پاس اگر کوئی پیسہ روکنا نہ ہو تو اپنے زیورات کو بیچ کر بھی اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. مرد کی زکوٰۃ الگ ہے، بیوی کی زکوٰۃ الگ. لڑکا مالدار ہے، لڑکے کے پاس الگ سے اکاؤنٹ میں اس کے 38,000 روپے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں جتنے بھی ہمارے گھر میں بالغ مرد ہیں، ان بالغ مردوں کی ملکیت ہر ایک کے سامنے آنی چاہیے. مثال ہمارے گھر میں بہو آئی، لڑکے کا نکاح ہوا، گھر میں بہو آئی. اب کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ سامنے سسرال والے بہو کو سونا و چاندی کے زیورات دیتے، سونا دیتے خاص طور پر. اب بہو پہنتی ہیں، اب بہو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے صرف پہننے کے لیے دیے ہیں،
تو میں کیوں زکات نکالوں؟ اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ بہو پہلے تو ہم کیوں نکالیں، نہ یہ زکات نکالتے ہیں نہ یہ زکات نکالتے ہیں۔ اسے جب بھی اپنے بہو کو اگر ہم نے سونا و چاندی کے زیورات دے دیے ہیں تو اس وقت بتا دیں یہ ہم نے تم کو ہدیہ کر دیا، تمہاری ملکیت میں ہے، یا ہم نے تم کو صرف پہننے کے لیے دیے ہیں۔ اگر پہننے کے لیے دیے ہیں تو سسرال والوں پر زکات واجب ہوگی جس نے دیے ان کو، اور اگر ملکیت دے دی ہے تو بہو پر زکات اگر نصاب کے مالک ہو جائے گی تو بہو پر بھی زکات واجب ہوگی۔ بہو کو پھر اگر تم نے بہو کو مالک بنا دیا تو طلاق کے بعد پھر بہو کے پاس سونا چاندی وصول نہیں کر سکتے۔ جیسے آج لوگ سب گول گول سب گھر میں چلتا ہے، خالی دے دو، ابھی بعد میں دیکھیں گے، بطور ملکیت کے دیا ہے یا بطور عاریت کے دیا ہے، ان کی صفائی ضروری ہے۔ ایک خاص مسئلہ ہے کہ بہت ساروں کے پیسے جو لوگ کمپنیوں میں نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں کمپنیوں میں، تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں، ادارے کمپنی والے جن کو پی ایف کہتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، تو ان پیسوں پر زکات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہ ان کی تنخواہ ہوتی ہے 40,000، تو کچھ پیسے بینک والے وہ کمپنی والے ان کے پاس جمع کرتے ہیں۔ جب انسان وہاں سے کمپنی سے خارج ہوتا ہے، نوکری پوری ہوتی ہے، تو سارا کیش رقم پوری اس کو ایک ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کمپنی والوں نے اختیار دیا ہو جاب کرنے والے کو کہ تمہارے پیسے کمپنی میں تھوڑے جمع کرانے کہ نہیں کرانے، اختیار دیا ہو، اگر یوں کہیں کہ ہاں جمع کرانے ہیں، تو اس کو ہر سال میں جب اپنا زکات کا حساب کرے گا تو جتنی رقم بینک میں جتنی رقم کمپنی میں جمع ہوگی، ان تمام رقم کو جمع کر کے حساب کرنا پڑے گا۔ لیکن بعض کمپنیاں اختیار نہیں دیتی، ان کا ضروری ہے کہ وہ پیسے کو کاٹ ہی دیتی ہیں۔ جب انسان وہاں سے نوکری مکمل ہوتی ہے پھر جا کر، تو اس وقت جب سارے پیسے واپس آوے نا، جب انسان نوکری سے فارغ ہو جاوے، کمپنی چھوڑ دے، جب اس کو مکمل رقم مل جاوے، تو مکمل رقم کے ملنے کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد اس مالوں پر کیا ہوگی، زکات واجب ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے کسی غریب کو زکات دی، کہ انسان نے گزشتہ پورا بتا دیا غریب کس کو بولتے ہیں، اگر غریب کو زکات دے دی غریب کو، لیکن بعد میں معلوم پڑا تو غریب نہیں تھا، یہ تو مالدار تھا، اس کے پاس تو سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، کیش رقم بھی تھی، تو ہماری زکات کی رقم ادا ہو جائے گی۔ البتہ ضروری ہے ہم پہلے تھوڑی تحقیق کر لیں، تحقیق کرنے کے بعد اگر زکات غلط جگہ پر پہنچ گئی تو دوبارہ زکات ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکات کے 7 مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، 2 منٹ بتاتا ہوں۔ ایک تو مسکین، ایک فقیر ہے۔ مسکین فقیر میں فرق ہے، مسکین اس کو بولتے ہیں، فقیر بولتے ہیں جس کے پاس پیسہ تو ہو لیکن نصاب کی مقدار سے کم اس کو زکات دے سکتے ہیں، اور مسکین کو بولتے ہیں جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، او مسکین ذا متربہ، اس کی مٹھی میں مٹی کے سوا کچھ نہ ہو۔ والعاملین علیہا، کہ جو اسلامی حکومت میں امیر المومنین کی طرف سے جو لوگ زکات کی رقم کو وصول کرتے تھے ان کو زکات دینا جائز تھا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا مسئلہ کہ جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوتے، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے ہم ان کو زکات کی رقم دے رہے تھے، لیکن یہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کو بند کرا دیا یہ مسئلہ۔ اب جو لوگ اسلام میں داخل ہو جاوے تو ان کو زکات، غریب ہے تو زکات کی رقم دے سکتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں جو بھی اسلام میں داخل ہوتا نیا اس کی دل جوئی کے لیے اس کو زکات کی رقم دی جاتی تھی۔ والغارمین، جن لوگوں کے پاس والغارمین وفی سبیل اللہ، والغارمین قیدیوں کو چھڑانے میں، بہت سے لوگ اس وقت غلام ہوتے، غلام کو آزاد کرانے میں زکات کی رقم دی جاتی تھی۔ آج بہت سارے لوگ غریب جیل میں ہیں، ان کی بڑی بڑی فیسیں ہوتی ہے جیل کے چھٹکارے میں، اگر وہ غریب انسان ہے تو ان کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ان کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ کی تفسیر میں علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں جو مدارس میں سفراء کرام مدرسے کے بچوں کے لیے آتے ہیں ان کو بھی زکات، علماء کو نہیں، اس مدرسے کے اندر بھی مستحقین طلباء کو زکات دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر، ایک آدمی اپنے وطن میں مالدار ہے لیکن کہیں ایسی جگہ پر چلا گیا کہ وہ غریب ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، تو اس وقت اس کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں بہت سہولتیں ہیں، اس زمانے میں اگر آدمی مسافر ہوتا تھا پیسوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا 8 مصارف میں سے ایک مصرف ختم ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، باقی 7 مصرف میں زکات دی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، جو آدمی مقروض ہو، مقروض کو بھی اس کی قرضدی ختم کرے اس کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، بندوں کو دینا ہے۔ اگر کوئی انسان زکات کا مال لینے نہ آوے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہاں جا کر ہم زکات کے مال کو ادا کریں۔ وہ اثر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ زکات کی
مسائل کی کتاب پڑھی جاتی ہے. گزشتہ جمعہ سے جمعہ تک کافی لوگوں نے زکوٰۃ کی حساب کرایا ہے. زکوٰۃ میں کافی لوگ ملوث تھے، غلط غلط چیزوں میں لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں تھا. الحمدللہ لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنا شروع کیا ہے. پروردگار عالم تمام کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرماوے. وہاں پر